اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد اور غرض و غایت صرف اور صرف یہ ہے کہ لوگ چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے ہوں، وہ یہ جان سکیں کہ حقیقی تصوف اور اسلامی تصوف کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی قربت کا طریقہ کیا ہے اور یہ حاصل کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اس ویڈیو میں کیے گئے بیان ایک کتاب دلائل السلوک سے لیے گئے اقتباسات ہیں، جو کہ نیٹ پر بھی موجود ایک ایپ سالکین کے نام سے وقف ہے، وہاں سے بھی آڈیو کی شکل میں یہ ڈاؤن لوڈ کیے جا سکتے ہیں، لیکن یوٹیوب پہ اس کو اپلوڈ کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ تمام لوگوں کی نظروں سے گزرے جو تصوف کے متلاشی ہیں، جو سلوک اور ولایت کی تلاش میں ہیں۔ تو باب لطائف اور شیخ کامل۔ لطائف 5 ہیں۔ لطائف کے بارے میں اختلاف، وجہ اختلاف، شیخ کامل کی پہچان، ضرورت شیخ، یہ اس کے فصول ہیں۔ لطائف اور شیخ کامل۔ صوفیاء کرام فن طریقت و علم حقیقت و تصوف کے احکام باطنیہ میں مجتہد کا درجہ رکھتے ہیں۔ وہ حضرات احکام ظنیہ باطنیہ کا اسی طرح استخراج کرتے ہیں جیسے فقہا مجتہدین بغیر نصوص صریحہ کے بعض احتمالات کی بنا پر محض اپنے ذوق سے احکام ظنیہ ظاہرہ کا استنباط کرتے ہیں۔ صوفیاء کرام میں فقہا مجتہدین کے مقابلے میں ایک قوت زائد ہوتی ہے کہ وہ صاحب کشف و الہام ہوتے ہیں۔ فقہا محض ذاتی رائے سے مسائل کا استخراج کرتے ہیں اور یہ لوگ الہام و کشف کی روشنی میں، اور کشف و الہام اعلام و اطلاع من اللہ ہوتی ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ اعلام من اللہ میں ذاتی رائے سے افضل ہے۔ جس طرح قیاس و رائے کی صحت کا معیار یہ ہے کہ کتاب و سنت کے مخالف نہ ہو، اسی طرح کشف و الہام کی صحت کا معیار بھی کتاب و سنت کی موافقت ہے۔ بہرحال اس کی فوقیت مسلم ہے۔ انما الالہام نور یختص بہ اللہ تعالی من یشاء من عبادہ۔ الہام ایک نور ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اس کے ساتھ مختص کرتا ہے۔ میں ذاتی طور پر فقہاء مجتہدین کے اجتہاد کو صوفیاء کے کشف و الہام پر مقدم سمجھتا ہوں۔ اس کی دلیل صوفیاء کا تعامل ہے۔ تمام صوفیاء کرام محققین مجتہدین کے مقلد رہے ہیں، پس فقی کے اجتہاد کا مقدم ہونا ثابت ہو گیا۔ فصل لطائف 5 ہیں۔ اس اصولی تمہید کے بعد اب یہ سمجھ لیں کہ صوفیاء کرام بدن انسانی کو 10 اجزاء سے مرکب مانتے ہیں، عناصر اربعہ اور نفس مادی اور 5 لطائف، جن کا ذکر پہلے ہو چکا، غیر مادی بلکہ مجرد ہیں۔ بعض کے نزدیک 11 ہیں، یعنی 5 مادی 5 مجرد اور 1 سلطان الاذکار۔ بعض فرماتے ہیں کہ لطائف 10 ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ لطائف تو مجرد اور لطیف چیزوں کا نام ہے، پھر 10 لطائف کیوں کر ہوئے؟ البتہ تقریباً انہیں لطائف سے تعبیر کیا جاتا ہے، جیسے لطائف خمسہ کے علاوہ نفس بھی تغلیباً لطائف میں شمار کیا جاتا ہے، اور سلطان الاذکار لطیفہ نہیں بلکہ ایک طریقہ ذکر ہے جس میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ سارے بدن سے بلکہ ہر بن منہ سے، یعنی ہر بال کی جڑ سے ذکر جاری ہے۔ بہرحال لطائف 5 ہی ہیں، باقی تغلیباً ان میں شامل کیے جاتے ہیں۔ فصل لطائف کے بارے میں اختلاف۔ بعض صوفیاء لطائف کے تغیر کی قائل ہیں اور یہ تغیر حقیقی ہے۔ بعض محققین اتحاد لطائف کے قائل ہیں اور اصل حقیقی لطیفہ صرف قلب کو بتاتے ہیں، اور اسی کو اوصاف متعددہ سے موصوف مانتے ہیں، جیسے زید متعدد اوصاف سے موصوف ہو، مثلا عالم، قاری، کاتب، واعظ وغیرہ۔ تو اس تعدد اوصاف کی وجہ سے زید میں تعدد پیدا نہ ہوگا، تو گویا دیگر لطائف کا محل و مصداق و موصوف بھی قلب ہے۔ رہی یہ بات کہ ہر لطیفہ کے اثار و الوان انوار جدا ہوتے ہیں، اور یہ کہ ہر لطیفے کا فعل جدا ہے، مثلا قلب کا فعل ذکر ہے، روح کا حضور، سری کا مکاشفہ، خفی کا شہود و مشاہدہ، اور فنا اور اخفا کا معائنہ اور فنا الفنا، تو یہ دراصل تعدد اوصاف کی وجہ سے افعال میں تعدد پیدا ہوا، ورنہ اصل حقیقی لطیفہ صرف قلب ہے۔ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ اصل لطیفہ صرف قلب ہے
تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ صوفیاء کرام ذکر کی تعلیم میں مختلف مقام اور محال کی طرف خیال کرنے کی ہدایت کیوں فرماتے ہیں، حالانکہ صوفیاء کا طریقہ ذکر متواتر اور متوارث چلا آ رہا ہے اور اسے کشف کی تائید بھی حاصل ہے، اس لیے تغیر کو ہی تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ جس طرح ذکر قلبی میں قلب ہی پر توجہ مرکوز رہتی ہے کیونکہ وہ تجلیات باری کا محل ہے، مگر جس طرح لطیفہ ربانی قلب کو قلب صنوبری سے تعلق ہے، اسی طرح دیگر لطائف کو بھی خواہ مجازن صحیح ان محال و مقامات سے تعلق ہے۔ محال و مقام کی تخصیص کی تائید حدیث ابی محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتی ہے۔ ثم وضع يده على ناصية ابی محذورہ ثم امر على وجهه من بين ثدييه وفي نسخة من بين يديه على كبده ثم بلغت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرة ابی محذورہ ثم قال صلی اللہ علیہ وسلم بارک اللہ لک وعلیک۔ ترجمہ: پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، پھر آپ اپنے ہاتھ کو اس کے چہرے پر لے گئے، پھر سینے پر، اور ایک نسخے میں ہے کہ اس کے جگر پر لے گئے، پھر آپ کا ہاتھ ان کی ناف تک پہنچا، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی کہ اللہ تجھے برکت دے۔ ترجمہ ختم ہوا۔ فائدہ: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہ اتفاق سے ہاتھ پھیرا خواہ کسی غرض سے مانا جائے، ان مقامات کا متبرک ہونا ثابت ہو گیا۔ فہو المقصود۔ قائلین اتحاد کہتے ہیں کہ حدیث شریف میں صرف ذکر قلبی ملتا ہے، باقی لطائف کا ذکر نہیں، چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بعض لطائف کا ذکر کیا ہے اور ان میں اتحاد ثابت کیا ہے اور بتایا ہے کہ روح، قلب، عقل اور نفس ایک ہی چیز ہے، تغایر اعتباری ہے اور اتحاد ذاتی۔ فصل: وجہ اختلاف۔ چونکہ لطائف میں سخت اتصال ہے، اس لیے ذکر قلب سے باقی لطائف میں بھی آثار، انوار، الوان و افعال سرایت کر جاتے ہیں، جیسے متعاکس آئینوں میں شعاع آفتاب۔ جو آئینہ سورج کے مقابل ہو، اس کے مقابل دوسرا تیسرا آئینہ رکھ دیں تو شعاع آفتاب کا عکس سب میں ظاہر ہوگا۔ عدم تغیر کی دلیل کشف صحیح بھی ہے، چنانچہ جب سالک کے لطائف منور ہو جاتے ہیں تو منازل سلوک شروع ہوتے ہیں، اور ان منازل کے تعلق زمین و آسمان سے نہیں بلکہ عرش اول سے شروع ہوتے ہیں۔ تو ان منازل میں سالک کو اپنی روح پرواز کرتی نظر آتی ہے، مگر دیگر لطائف نظر نہیں آتے۔ اگر سالک کو اپنی روح پرواز کرتی نظر نہ آئے تو اسے کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ منازل سلوک طے کرتا جا رہا ہے؟ رہا یہ سوال کہ اتنی دور تک روح نظر کیسے آتی ہے، تو اس کا تعلق عقلی موشگافیوں سے نہیں بلکہ اس راہ میں چلنے اور شیخ کامل کی صحبت اختیار کرنے سے ہے۔ میں دعویٰ تو نہیں کرتا، مگر بطور تشکر اور تحدیث نعمت اتنا واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر کسی میں طلب صادق ہو، نکتہ چینی اور امتحان مقصود نہ ہو اور اس کے علاوہ کوئی اور غرض فاسد نہ رکھتا ہو تو صرف 6 ماہ کے لیے اس ناچیز کے پاس آ جائے۔ اس پر چند پابندیاں عائد کی جائیں گی، مثلاً صالح اور پاک غذا، اور وہ بھی مقدار میں کم دی جائے گی، قلت کلام کا عادی بنایا جائے گا، نیند کم کرنی ہوگی، خلوت میں رکھا جائے گا، ذکر و اذکار میں مشغول رکھا جائے گا، 2 وقت توجہ دی جائے گی، پھر انشاءاللہ تعالیٰ وہ دیکھ لے گا کہ روح کیسے پرواز کرتی ہے اور دوران پرواز کیسے نظر آتی ہے۔ یہ 6 ماہ کا عرصہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عرصے کی مقدار پر ہے اور کثرت ذکر ارشاد ربانی کی تعمیل کے طور پر کرایا جائے گا کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ۔ اور خلوت و قلت کلام کی پابندیاں اللہ تکلم الناس 3 ایام الا رمزا کے مطابق تربیت سالک کے لیے ضروری ہیں۔ عزیز من، طلب صادق کا فقدان ہے، عوام کا تو ذکر ہی کیا، علماء بھی ضرورت کے احساس سے محروم ہے، الا ماشاءاللہ۔ علماء کا کہنا یہ ہے کہ ظاہر شریعت پر عمل کر لینا کافی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ تزکیہ باطن کے بغیر شریعت پر کما حقہ عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے الہ ظاہری کی نفی تو ہو گئی، مگر جب تک تزکیہ نفس نہ ہوگا تو الہ باطنیہ کی نفی نہ ہو سکے گی۔ علماء ظواہر حلال و حرام بیان کر سکتے ہیں، مگر حلال و حرام میں تمیز نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کا انحصار نور بصیرت پر ہے اور وہ ناپید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کے لیے انسان کو 3 قوتیں عطا فرمائی ہیں، وہم، عقل اور نور بصیرت۔ عقل کے مقابلے میں وہم ہیچ ہے اور نور بصیرت کے مقابلے میں عقل کوئی چیز نہیں۔ عالم ظاہر بھی نور بصیرت سے محروم ہے۔ یہ دولت انبیاء علیہم السلام کے ہاں سے ان کے صحیح ورثاء علماء ربانیین اور صوفیاء کرام کو ملی ہے۔ دوستو، یہ دولت تصوف کے ادارے قائم کرنے سے نہیں ملتی، نہ تصوف کے جرائد جاری کرنے سے ہاتھ آتی ہے،
نہ تصوف کی کتابوں کے مطالعے سے حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ القائی اور انعکاسی چیز ہے جو القاء اور صحبت شیخ سے حاصل ہوتی ہے۔ شیخ کامل کی پہچان: نمبر 1، عالم ربانی ہو، کیونکہ جاہل کی بیعت ہی سرے سے حرام ہے۔ نمبر 2، صحیح العقیدہ ہو، کیونکہ فساد عقیدہ اور تصوف و سلوک کا آپس میں کوئی رشتہ ہی نہیں۔ نمبر 3، متبع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، کیونکہ سارے کمالات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع سے حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 4، شرک و بدعت کے قریب بھی نہ جائے، کیونکہ شرک ظلم عظیم ہے اور بدعت ضلالت اور گمراہی ہے۔ نمبر 5، دنیا دار نہ ہو، کیونکہ ایک دل میں دو محبتیں جمع نہیں ہو سکتی۔ نمبر 6، علم تصوف و سلوک میں کامل ہو، کیونکہ جس راہ سے واقف نہ ہو اس پر گامزن کیسے ہو سکتا ہے۔ نمبر 7، شاگردوں کی تربیت باطنی کے فن سے واقف ہو اور کسی ماہر فن سے تربیت پائی ہو۔ نمبر 8، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی تعلق قائم کر دے، جو بندے اور خدا کے درمیان واحد واسطہ ہیں۔ اس ناچیز کا طریقہ یہی ہے کہ اولاً اپنے ہاتھ پر بیعت طریقت کبھی نہیں لی، صرف تعلیم دیتا ہوں اور ابتدائی منازل طے کرا کے دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کر دیتا ہوں، جو تمام جہان کے پیر ہیں۔ صرف زبانی جمع خرچ کافی نہیں کہ پیر صاحب فرماویں کہ لو تمہیں دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچا دیا، بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ سالک خود مشاہدہ کرے کہ منازل سلوک طے کر رہا ہے اور دربار نبوی میں پہنچ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مقدس پر بیعت کر رہا ہے۔ اگر کوئی مدعی دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی نہیں رکھتا پھر بیعت لیتا ہے تو وہ دھوکے باز ہے، ماخوذ ہوگا۔ پس کامل و ناقص کی یہی پہچان ہے، خوب سمجھ لو۔ بعض سادہ لوح دریافت کرتے ہیں کہ اگر پیر فوت ہو جائے تو کیا دوسری جگہ بیعت جائز ہے؟ خدا کے بندو، پہلے اتنا تو غور کرو کہ بیعت بجائے خود مقصد نہیں بلکہ ایک مقصد کے حصول کے لیے ایک ذریعہ ہے۔ مقصد ہے اللہ کی رضا حاصل کرنا اور بیعت ذریعہ ہے تاکہ ایک کامل کی شاگردی اختیار کر کے یکسو ہو کر تعلیم حاصل کرتا رہے اور ترقی کرتا چلا جائے۔ اگر پیر کے فوت ہو جانے پر آدمی کوئی دوسرا استاد تلاش نہ کرے گا تو ظاہر ہے کہ اول تو اپنا نقصان کرے گا، اور اس سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس کے پیش نظر رضا الہی کا حصول نہیں بلکہ شخصیت پرستی کا شکار ہے۔ پھر یہ سوچو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا صحابہ کرام نے خلفائے راشدین کی بیعت نہیں کی تھی؟ پھر یہ سوال کیوں پیدا ہوا کہ پیر کے فوت ہو جانے کے بعد دوسری جگہ بیعت جائز ہے یا نہیں؟ تصوف اور تزکیہ باطن میں شیخ اور سالک کا تعلق بڑا نازک ہے۔ ظاہری علوم میں معاملہ اور قسم کا ہے۔ استاد سے نفرت اور اس کی مخالفت کے باوجود آدمی ظاہری علم حاصل کر سکتا ہے، مگر اس راہ میں شیخ کامل میسر آ جائے تو اس کی مخالفت معنی فیض نہیں بلکہ حرام ہے۔ شیخ کامل کی مخالفت دراصل تزکیہ باطن اور رضا الہی کے حصول سے نافر اور رمیدہ ہونے کی دلیل ہے۔ فصل ضرورت شیخ۔ ضرورت شیخ کے سلسلے میں ایک سوال بعض ذہنوں میں ابھرتا ہے کہ جب تک تصوف میں ہر قسم کے اذکار اور وظائف اور ان کے پڑھنے کے طریقے درج ہیں تو ان پر عمل کر کے انسان کامل بن سکتا ہے، پھر شیخ کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ طب کی کتابوں میں ہر قسم کے نسخہ جات، طریقہ علاج، وزن ادویہ اور طریقہ استعمال موجود ہے، پھر کسی ماہر طبیب اور ڈاکٹر کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا کسی معقول آدمی کے ذہن میں یہ سوال بھی ابھرتا ہے؟ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں۔ آخر اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ جان عزیز ہے، اور احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ طب کی کتابوں اور اپنے علم پر بھروسہ نہ کیا جائے بلکہ اچھی طرح چھان بین کر کے کسی ماہر طبیب کو تلاش کیا جائے اور اسی سے علاج کرایا جائے۔ اسی طرح اگر ایمان عزیز ہو اور اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنا مقصود ہو تو معقولیت کا تقاضا یہی ہے کہ آدمی کسی معالج روحانی کو تلاش کرے، کیونکہ روحانی طبیب کے بغیر روحانی صحت اور تزکیہ باطن اور تعلق مع اللہ پیدا ہونا محال ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔